محترم ناظرین، رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سحری اور افطار کی لذتوں کے چکر میں آپ کی صحت اس قابل نہ رہے کہ آپ عبادت کے لطف سے محظوظ ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ یہ ویڈیو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اچھی صحت کے ذریعے دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہوں گے تو اس ویڈیو کو ابھی بند کر دیجیے، اور اگر عمدہ صحت کے ذریعے عبادت اور سنتوں کی خدمت پر قوت حاصل کرنے کا ذہن ہے تو ثواب کمانے کی غرض سے اچھی نیتیں کرتے ہوئے درود شریف پڑھ کر آگے بڑھیے۔ اللہ رب العزت میری آپ کی، جملہ اہل خاندان اور ساری امت کی مغفرت فرمائے، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اور اسلامی ماحول میں رہتے ہوئے اسلام کی خدمت پر استقامت عنایت فرمائے، آمین۔ بازار اور دعوتوں کے چٹ پٹے کباب سموسے کھانے والے توجہ فرمائیے۔ کباب سموسے بیچنے والے اکثر قیمہ دھوتے نہیں ہیں۔ ان کے بقول قیمہ دھو کر ڈالیں تو کباب سموسے کا ذائقہ متاثر ہوتا ہے۔ بازاری قیمے میں بعض اوقات کیا کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیجیے۔ گائے کی اوجڑی کا چھلکا اتار کر اس کی بٹ میں دلی بلکہ معاذ اللہ کبھی تو جما ہوا خون ڈال کر مشین میں پیستے ہیں۔ اس طرح سفید بٹ کے قیمے کا رنگ گوشت کی مانند گلابی ہو جاتا ہے اور وہ دھوکے سے گوشت کے قیمے میں کھپا دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات کباب سموسے والے حسب ضرورت ادرک لہسن وغیرہ بھی اسی قیمے کے ساتھ ہی پسوا دیتے ہیں۔ اب اس قیمے کے دھونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسی قیمے میں مرچ مسالہ ڈال کر بھون کر اس کے کباب سموسے بنا کر فروخت کرتے ہیں۔ ہوٹلوں میں بھی اسی طرح کے قیمے کے سالن کا اندیشہ رہتا ہے۔ گندے کباب سموسے والوں سے پکوڑے وغیرہ بھی نہ لیے جائیں کہ کڑھائی ایک اور تیل بھی وہی گندے قیمے والا۔ خیر، میں یہ نہیں کہتی کہ معاذ اللہ ہر گوشت بیچنے والا اس طرح کرتا ہے یا خدا نخواستہ ہر کباب سموسے والا ناپاک قیمہ ہی استعمال کرتا ہے۔ یقیناً خالص گوشت کا قیمہ بھی ملتا ہے، اور اگر بٹ کے قیمے کا کہہ کر ہی فروخت کیا تب بھی گناہ نہیں۔ غرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ قیمہ یا کباب سموسے قابل اطمینان مسلمان سے لینے چاہیے، اور جو مسلمان گناہوں بھری حرکتیں کرتے ہیں ان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ کباب سموسے، پکوڑے، شامی کباب، مچھلی اور مرغی وغیرہ کی تلی ہوئی بوٹیاں، پوریاں، کچوریاں، پیٹزے، پراٹھے، انڈا آملیٹ وغیرہ ہم خوب مزے لے کر کھاتے ہیں، مگر بے ضرر نظر آنے والی ان خستہ اور کراری غذاؤں کا غیر محتاط استعمال اپنے اندر کیسے مہلک امراض لیے ہوئے ہے، اس کا شاذ و نادر ہی کسی کو علم ہوتا ہے۔ تلنے کے لیے جب تیل کو خوب گرم کیا جاتا ہے تو طبی تحقیقات کے مطابق اس کے اندر کئی ناخوشگوار اور نقصان دہ مادے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تلنے کے لیے ڈالی جانے والی چیز بھی نمی چھوڑتی ہے، جس کے سبب تیل مشتعل ہو کر چٹاخ کا شور مچاتا ہے، جو کہ اس کے کیمیائی اجزاء کی توڑ پھوڑ کی علامت ہے، اور اس کے سبب غذائی اجزاء اور وٹامنز تباہ ہو جاتے ہیں۔ یا رب لذات نفسانی سے بچا۔ تلی ہوئی چیزوں سے ہونے والی 19 بیماریوں کی نشاندہی: بدن کا وزن بڑھنا، آنتوں کی دیواروں کو نقصان پہنچتا ہے، اجابت یعنی پیٹ کی صفائی میں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، پیٹ کا درد، متلی، قے یا اسہال یعنی پانی جیسے دست ہو سکتے ہیں۔ چربی کے مقابلے میں تلی ہوئی چیزوں کا استعمال زیادہ تیزی کے ساتھ خون میں نقصان دہ کولیسٹرول یعنی LDL بناتا ہے۔ مفید کولیسٹرول یعنی HDL میں کمی آتی ہے، خون میں لوتھڑے یعنی جمی ہوئی ٹکڑیاں بنتی ہیں، ہاضمہ خراب ہوتا ہے، گیس ہوتی ہے۔ زیادہ گرم کردہ تیل میں ایک زہریلا مادہ ایکروولین پیدا ہو جاتا ہے جو کہ آنتوں میں خراش پیدا کرتا ہے، بلکہ معاذ اللہ کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تیل کو زیادہ دیر تک گرم کرنے اور اس میں چیزیں تلنے کے عمل سے اس میں ایک اور خطرناک زہریلا مادہ فری ریڈیکلز پیدا ہو جاتا ہے جو کہ دل کے امراض، کینسر، جوڑوں میں سوزش، دماغ کے امراض اور جلد بڑھاپا لانے کا سبب بنتا ہے۔ فری ریڈیکلز نامی خطرناک زہریلا مادہ پیدا کرنے والے مزید اور بھی عوامل ہیں، مثلاً تمباکو نوشی، ہوا کی آلودگی، جیسا کہ آج کل گھروں میں ہر وقت کمرہ بند رکھا جاتا ہے، نہ دھوپ آنے دی جاتی ہے نہ تازہ ہوا، کار کا دھواں،
ایکس رے، مائکروویو اوون، ٹی وی اور کمپیوٹر کی اسکرین کی شعاعیں، فضائی سفر کی تابکاری یعنی ہوائی جہاز کی شعاعیں پھینکنے کا عمل۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطرناک زہر یعنی فری ریڈیکلز کا توڑ بھی پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ جن سبزیوں اور پھلوں کا رنگ سبز، زرد یا نارنجی یعنی سرخی مائل زرد ہوتا ہے، یہ اس خطرناک زہر کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے پھلوں اور سبزیوں کا رنگ جس قدر گہرا ہو، ان میں وٹامنز اور معدنی اجزاء کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اس زہر کا زیادہ قوت کے ساتھ توڑ کر سکتے ہیں۔ دو باتوں پر عمل کرنے سے تلی ہوئی چیزوں کے نقصانات میں کمی آ سکتی ہے۔ کباب، سموسے، پکوڑے، انڈا آملیٹ، مچھلی وغیرہ تلنے کے لیے جو کڑھائی یا فرائی پین استعمال کیا جائے وہ نان اسٹک ہو۔ تلنے کے بعد ایک ایک چیز کو بے خوشبو ٹشو پیپر میں اچھی طرح لپیٹ لیا جائے تاکہ کچھ نہ کچھ تیل جذب ہو جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک بار تلنے کے لیے استعمال کرنے کے بعد تیل کو دوبارہ گرم نہ کیا جائے۔ اگر دوبارہ استعمال کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چھان کر ریفریجریٹر میں رکھ دیا جائے، بغیر چھانے فریج میں نہ رکھا جائے۔ تلی ہوئی چیزوں کے نقصانات کے تعلق میں جو کچھ عرض کیا وہ میری اپنی نہیں، طبیبوں کی تحقیق ہے۔ یہ اصول یاد رکھنے کے قابل ہے کہ فن طب سارے کا سارا ظنی ہے یعنی یقینی نہیں۔ پروسیس کردہ ٹن پیک غذاؤں کو محفوظ کرنے کے لیے سوڈیم نائٹریٹ نامی کیمیکل ڈالا جاتا ہے۔ اس کا مسلسل استعمال سرطان کی گانٹھ بناتا ہے۔ 250 گرام کی بوتل کولڈ ڈرنک میں تقریباً 7 چمچ چینی ہوتی ہے۔ ابلے ہوئے یا بھاپ میں پکائے ہوئے کھانے اور سبزیاں زیادہ مفید اور زود ہضم ہوتے ہیں۔ بیمار جانور کا گوشت فوڈ پوائزننگ اور بڑی آنت کے کینسر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ انڈا ابالنا ہو تو کم از کم 7 منٹ تک ابالا جائے۔ سیب، چیکو، آڑو، آلوچا، املوک، کھیرا وغیرہ پھلوں کو چھیلے بغیر کھانا مفید ہے کیونکہ چھلکے میں بہترین غذائی ریشہ یعنی فائبر ہوتا ہے۔ غذائی ریشے بلڈ شوگر، بلڈ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کم کر کے قبض کھولتے ہیں اور غذا سے زہریلے مادوں کو لے کر نکل جاتے ہیں، نیز بڑی آنت کے کینسر سے بچاتے ہیں۔ کالے چنوں کا استعمال صحت کے لیے مفید ہے۔ ایک ہی وقت میں مچھلی اور دودھ کا استعمال نقصان دہ ہے۔ اینٹی بائیوٹک دوا استعمال کرنے کے بعد دہی کھا لینا چاہیے۔ جو ضروری بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں وہ دہی کھانے سے بحال ہو جاتے ہیں۔ ہر علاج تجربہ کار طبیب کے مشورے کے مطابق کرنا چاہیے۔ کھانے کے فوراً بعد چائے یا ٹھنڈی بوتل پینا نظام انہضام کو متاثر کرتا ہے۔ اس سے بدہضمی اور گیس کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کھانا کھانے کے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد 1-2 گلاس پانی پی لینا مفید ہے۔ چاول کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ گودے والے پھل مثلاً پپیتا، امرود، کیلا وغیرہ اور رس والے پھل مثلاً موسمبی، سنترا وغیرہ ایک ساتھ نہیں کھانے چاہیے۔ پھلوں کے ساتھ چینی یا مٹھائی کا استعمال نقصان کرتا ہے۔ مختلف پھلوں کی ٹکڑیاں کر کے چاٹ مسالہ ڈالنے میں حرج نہیں مگر چینی نہ ڈالی جائے۔ کھیرا، پپیتا اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہ پیا جائے۔ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے پہلے پھل کھا لینا چاہیے۔ کھانے کے فوراً بعد پھل کھانا مضر صحت ہے۔ افسوس آج کل کھانے کے فوراً بعد پھل کھانے کا رواج ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرحمن روایت نقل کرتے ہیں، کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دھو دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ میٹھی ڈشیں، مٹھائیاں اور میٹھے مشروبات کھانے سے کم از کم آدھے گھنٹے قبل استعمال کیے جائیں۔ کھانے کے بعد ان کا استعمال نقصان کرتا ہے۔ افسوس میٹھی ڈشیں آج کل کھانے کے بعد کھائی جاتی ہیں۔ جوانی ہی سے مٹھاس اور چکناہٹ کا استعمال کم کر دیجیے۔ اگر مزید زندہ رہے تو انشاءاللہ بڑھاپے میں سہولت رہے گی۔ حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، انار کے دانے اس کی جھلی جو دانوں پر لپٹی ہوتی ہے کے ساتھ کھاؤ کیونکہ اس سے معدے کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روحانی اور جسمانی شفا عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔